إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. سنن نبی داؤد میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس طرح سے صراحت ہے کہ جو مستحاضہ خاتون ہے جس کو اسے چاہیے کہ وہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے اور جب وہ پانی کے اوپر زردی یعنی خون کا اثر دیکھے تو سمجھے کہ وہ مستحاضہ ہے، اور وہ ظہر اور عصر کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ اور شدید قسم کا استحاضہ لاحق ہوتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اس بارے میں آپ سے فتویٰ لے سکوں، آپ سے سوال پوچھوں. تو جب میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما کو گنو ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد غسل کر لو. فَإِذَا استقتی فصلی 24 او 23، اور جب تم پاک ہو جاؤ یعنی غسل کر لو تو اس کے بعد 23 دن یا 24 دن اپنی نماز کو عام خواتین کی طرح پڑھتی رہو. وصومی وصلی، اور روزے بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو. فإن ذلک یجزئک، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. فإن قویت علی ان تؤخری الظہر وتعجلی العصر، اور اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ تم ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھو اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھو. ثم تغتسلی حین تظہرین، اور ایسا کرتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے تم غسل کر لو. وتصلین الظہر والعصر جميعا، اور اس ایک غسل سے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لو. ثم تؤخرین المغرب وتعجلین العشاء، پھر تم مغرب کو دیر سے اور عشاء کو جلد ادا کر لو. ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، اور پھر مغرب سے قبل غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو بھی جمع کر لو. فافعلی، تو پھر تم ایسا کر لو. وتغتسلین مع الصبح وتصلین، اور صبح فجر کی نماز کے لیے ایک علیحدہ سے غسل کرو اور پھر فجر کی نماز ادا کرو. قال وهو اعجب الامرین الی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ طریقہ ان دو طریقوں میں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. حیض اور استحاضہ سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. یہ دو روایات نقل کر کے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے متعدد مسائل ثابت کیے. سب سے پہلی بات جو پہلی روایت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کو کیسے فرق کرنا چاہیے کہ یہ جو خون ہے یہ استحاضہ کا خون ہے یا حیض کا خون ہے. تو پہلے بات جیسے ہوئی تھی، حدیث گزری تھی کہ حیض کا خون زیادہ سیاہ ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، بدار ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون عام خون کی جیسا ہوتا ہے. بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ حیض کے ایام کے آخر میں چونکہ خون نکلنا کم ہو جاتا ہے تو ایسے میں اس کی جو رنگت ہے وہ کہ ایک پانی کا برتن لے کر اس میں بیٹھے، اور اگر وہ پیلاہٹ مائل پانی کے اوپر خون کی ایک سطح سی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، اس لیے کہ استحاضہ کے خون سے حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور اگر وہ حیض کا ہو تو وہ
برتن میں نیچے چلا جاتا ہے، پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر کی سطح پر باقی نہیں رہتا۔ تو اگر وہ اوپر کی سطح پر پیلاہٹ مائل خون ہو، زردی سی ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ استحاضہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمومی مسئلہ بیان کر دیا کہ وہ خواتین جن کو استحاضہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جس طرح حضرت حمنہ فرمانے لگی کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ ہوتا تھا اور شدت کے ساتھ ہوتا تھا۔ شدت کا معنی یہ ہے کہ اس کے خون کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ تو ایسی خواتین کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس الجھن سے باہر نکالنے کے لیے فرمایا کہ ہر ماہ جو روٹین ہے، اور خواتین کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہمارا جو ماہواری کا سائیکل تھا وہ کن ایام میں آنے والا ہے، ان ایام میں 6 سے 7 دن تک اپنے آپ کو حیض سے تصور کرو، کیونکہ عموماً خواتین کا پیریڈز کا جو سائیکل ہے وہ 6 سے 7 دن ہوتا ہے۔ بیماری کسی کو لاحق ہے تو وہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، بسا اوقات ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے وہ 6-7 دن سے کم ہو جاتے ہیں، 2-3 دن پہ آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، 10-11-12 دن سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن عموماً خواتین کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ 6 سے 7 دن ہے، اور اس کے بعد جب خون منقطع نہ ہو اور کثرت کے ساتھ اسی طرح جاری ہو کہ اس میں فرق کرنا، تمیز کرنا ممکن نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 یا 7 دن مکمل ہونے کے بعد اب غسل کر کے نماز بھی پڑھنا شروع کر دے، اور روزے بھی، اگر فرض روزے جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھنا شروع کر دے، یا نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی رکھ سکتی۔ پھر نمازوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ترتیب بتائی۔ پہلی روایت میں بھی جمع کرنے کا حکم ہے، دوسری روایت میں اس جمع کرنے کی تفصیل ہے۔ اس جمع کرنے کو جمع سوری کہتے ہیں، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 نمازیں جمع کی جا رہی ہیں جبکہ وہ ہوتی اپنے اپنے اوقات میں ہی ہیں۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو، عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو یہ دونوں نمازیں ہوں گی تو اپنے اوقات میں، لیکن بظاہر جمع ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرو، اور مغرب اور عشاء کے لیے پھر ایک غسل کرو، اور فجر کی نماز کے لیے ایک علیحدہ سے غسل کرو۔ تو یہ 3 غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ خاتون کے لیے بتلائے ہیں، لیکن یہ جان ضروری ہے کہ یہ بہتر اور افضل عمل کی طرف نشاندہی، یہ غسل واجب یا فرض غسل نہیں۔ اگر کسی خاتون کو کثرت کے ساتھ استحاضہ ہے اور وہ دن کے اندر اتنے غسل نہیں کر سکتی، بسا اوقات طبیعت کی اور صحت کی خرابی اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ اتنے زیادہ غسل ایک دن کے اندر کوئی خاتون کر سکے، تو ایسے میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کر لینا یہ کفایت کر جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ مستحب غسل ہے، فرض غسل نہیں۔ فرض غسل اس نے اپنے 6 یا 7 ایام کو گننے کے بعد کر لیا، اب اس کے بعد وہ نمازوں کے لیے غسل کر سکے تو 2 نمازیں اس طرح جمع سوری کی صورت میں پڑھتے ہوئے ہر نماز کے جمع کرنے سے پہلے غسل کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وضو کیا کرے، تو پھر وہ وضو کرے، اور ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرنا، اور اگر کوئی کپڑا وغیرہ ایسا رکھا ہے، یا جس طرح آج کل خواتین پیڈز یوز کرتی ہیں تو اس پیڈ کو تبدیل کر لینا، اور اپنے آپ کے لیے طہارت حاصل کر کے اچھے طریقے سے وضو کر کے پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ استحاضہ سے متعلق جو احکامات ہیں یہ خواتین کے علم میں ہونے چاہیے، گھروں میں اس کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے جو ہے عبادات کو بجا لا سکے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔